اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ٹھٹھرتی سردیوں میں، دسمبر جنوری کے مہینے میں جب باہر شبنم گرتی ہو، ہاتھ کانپتے ہوں، گرم رضائی کو چھوڑنا، لحاف کو اتارنا، یہ صبر چاہتا ہے۔ اور صبر کی یہ سب سے عظیم قسم ہے، سب سے عظیم قسم ہے۔ نافرمانی سے بچنا یہ بھی صبر کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے۔ بنی سمری عورت، دروازے بند، نگاہوں سے اوجھل، اور وہ آپ کو برائی کی دعوت دے اور آپ صبر کر جائیں کہ نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ الصبر عن المعاصی، یہ صبر کی عظیم ترین قسم ہے۔ میدان جنگ سجا ہو، نیزے برستے ہوں، تلواریں چمک رہی ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، زخموں سے خون بہتا ہو، اور آدمی ڈٹ کے کھڑا ہو جہاد کی راہ میں، یہ عظیم صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن یہ صبر تو اضطراری ہوتا ہے، بندے کے پاس کی اور آپشن ہی نہیں ہوتی۔ بیمار ہو گیا، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ فوتگی ہو گئی، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ زخم لگ گیا، صبر کرے گا تو صبر نہیں کرے گا تو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ صبر اضطراری ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے، صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی زندگی میں دو قسم کے صبر کے موقع آئے، ایک صبر اضطراری تھا، ایک صبر اختیاری تھا۔ جناب یوسف کی زندگی میں صبر کے دو موقع آئے، ایک صبر اضطراری تھا، ایک صبر اختیاری تھا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، یہ صبر اضطراری تھا۔ بادشاہ نے جیل میں بھیجا، یہ صبر اضطراری تھا۔ بھائیوں نے سازش کی، یہ صبر اضطراری تھا۔ اور جب مصر کی حسینہ بن سنور کے، دروازے بند کر کے، اپنے جمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سامنے آ کے اس نے برائی کی دعوت دی، یہ صبر اختیاری تھا۔ جیل میں جانا بھی صبر تھا، مصیبتیں سہنا بھی صبر تھا، لیکن عورت کے سامنے اپنی آزاد مرضی سے برائی سے بچ جانا یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم تھی، یہ اس سے اونچے درجے کا صبر تھا، کیونکہ وہ صبر اضطراری ہے، اس میں آپ کے پاس فیصلے کی اور آپشن کی گنجائش ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے ہی نہیں۔ ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا، آپ کو سہنا پڑا۔ یہاں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پھر بھی اس برائی سے بچ رہے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس ملکہ کی دعوت پر جو صبر کیا تھا، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ جیل میں چلے جانے اور کنویں میں پھینکے جانے پر جو صبر کیا تھا اس سے بڑھ کر تھا۔ اللہ رب العزت نے صبر کو دین کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں صبر سے پھر باقی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ میدان جہاد میں جو دشمن کے سامنے آپ ڈٹ جاتے ہیں یہ صبر کی قسم ہے، اور اس قسم کو شجاعت کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں۔ ایک عورت کی برائی کے سامنے جو آپ برائی سے بچ جاتے ہیں یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ صبر کی اس قسم کو عفت اور پاک دامنی کہتے ہیں۔ جب آپ کا پیٹ حرام بھرنے کو چاہتا ہے جی، اور حرام سے آپ بچ جاتے ہیں، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور صبر کی اس قسم کو زہد کہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی غصہ دلائے اور آپ کا دل چاہے کہ میں اس کو ناکوں چنے چبوا دوں
اور جو کچھ اس نے مجھے کہا ہے اس کے مقابلے میں 10 گالیاں سنا دوں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور صبر کی اس قسم کو حلم اور برداشت کہتے ہیں۔